ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے سینکڑوں لوگوں کے کاغذات نامزدگی نامنظور کیے گئے ہیں، ان کو اگر عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملتا ہے، ٹریبونل جو بنے ہیں الیکشن ٹریبونل ان کی طرف سے اور ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے، اور جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ضمانت مل سکتی ہے الیکشن سے پہلے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سارے پلان کو الٹا سکتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بھی ایک سرپرائز تیار کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس عدلیہ کو، جس میں بہت سارے ججز جو ہیں جو کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں تو ایسے ججز موجود ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں البتہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ریاست کے آدمی ہیں اور ان پہ وہ مسٹرسٹ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 5-6 جج ایسے بیٹھے ہیں جو بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، ان کے پاس جو بھی کیس جاتا ہے وہ ریلیف دے دیتے ہیں عمران خان کو۔ تو یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی مشکل ہے۔ اب مارشل لا لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے ڈیل تو کرنا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے اس جوڈیشری سے بات تو کرنی ہے، اور اگر جوڈیشری بات نہیں مانتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پلان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار ہوگی کہ اس کی جو پاور مونوپلی ہے اس کو کوئی دوسرا ادارہ جو ہے وہ روند کے رکھ دے؟ اگر نہیں تو پھر کیا مشرف کی طرح پہ کوئی ایمرجنسی پلس، کوئی نیا پی سی او، اور پی سی او کے تحت نئے ججوں کے خلف، اس پر تو نہیں سوچا جا رہا؟ آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ راول پنڈی میں اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے، اور آپ پارا میں بھی، کہ اگر یہ ججز بار بار پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو ریلیف دیں گے جن کے کاغذات نامزدگی آر اوز نے نامنظور کر دیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کا الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں جس میں ایک پارٹی کو بالکل سنگل آؤٹ کر دیں، جس سے آپ جو اس کا نشان ہے، سمبل ہے، وہ بھی واپس لے لیں، اور پھر آپ کہیں کہ اس الیکشن کو کچھ تسلیم کرے گا۔ تسلیم کروانا یا نہ کروانا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کبھی مجبوری نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہی ہے 2018 میں، 2013 میں وہ اپنی مرضی کرتے رہے، لیکن اس دفعہ ان کو اپنی مرضی کرنے میں دقت کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ راول پنڈی میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں جو ایک ایمرجنسی پلس لے کر آئے تھے اور ایک پی سی او کے تحت نئے ججوں کو حلف دلوایا گیا تھا، اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کام کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس طرح کے ججز موجود ہیں جو اس وقت کی سپریم کورٹ میں جسٹس ڈوگر کی صورت میں اور کچھ اور لوگوں کی صورت میں موجود تھے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر پی سی او جج آتے ہیں تو اس کو دنیا میں اور پاکستان میں کس قدر ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ اتنا بڑا اگریشن ایک ہی جماعت کے خلاف ہوگا تو وہ اپنے 9 مئی کے سارے گناہوں کے باوجود ان کو آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے، اور اگلا جو 8 فروری کے بعد کا پاکستان ہوگا وہ زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوگا اور زیادہ اس میں تضادات ہوں گے۔ تو یہ ایک پزل ہے، سیاسی پزل ہے، جس کو حل کرنے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ فی الحال ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے، کیونکہ کاغذات نامزدگی نامنظور کر لینا، ان کے امیدواروں کے خلاف مقدمے قائم کر دینا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کانسٹیچوئنسی میں ان کے پاس ایک کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ اگر ان کے پاس بلے کا سمبل رہتا ہے، انتخابی سمبل، تو وہ سرپرائز دے سکتے ہیں اس سارے منصوبے کو جو منصوبہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوا ہے۔ اس سے آگے جو جوڈیشری ان کو ریلیف دے رہی ہے تب بھی
یہ جو سیٹ بیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو مل سکتا ہے. تو لہٰذا اس کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے، اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے، اور پی ٹی آئی کی یہ جو عوامی ایک مقبولیت ہے اس کے ہوتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ جوڈیشری کے خلاف ایک بڑا آپریشن نہیں کرتے. اور وہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ اس کا تعین اس وقت ہوگا جب وہ یہ سب کرنے جائیں گے. کیونکہ جنرل مشرف نے جو شروع میں پی سی او ججوں سے حلف لیا تھا، وہ جج تو سروائیو کر گئے، جن میں افتخار چودھری سمیت بہت سارے لوگ تھے. لیکن جب دوسری دفعہ انہوں نے ایسی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کیا کہ وہ کوئی ایسا پی سی او لے کر آئیں جس کو پاکستان کا آزاد میڈیا سو کالڈ اور جو دنیا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ آزاد میڈیا پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، عدلیہ پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں آنے والے وقت میں، اور پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنی ہر حد کو کراس کر سکتی ہے. اور یہ سب کچھ 8 فروری سے پہلے ہونے جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت، جس کو اب سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ میاں صاحب نے تمام جو پولیٹیکل گروپ ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری حکومت میں شامل ہوں، تو وہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ حکومت جو نہیں بننے جا رہی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو قانونی ثابت کرنے میں کیا دقت کا سامنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کیسے اس پل کو عبور کرے گی، یہ سوالات ابھی تک ان کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے. اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے آپشنز جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کی بھی بہت امید ہے. ان کا سمبل ان کو پہلے واپس مل چکا ہے، ان کا ہر حلقے میں امیدوار بھی موجود ہے. تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کر سکی تو پھر پی ٹی آئی کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی اس کی فی الحال ہمیں انوائرنمنٹ نظر نہیں آ رہی. لیکن خطرہ جوڈیشری کو ہے اور آزاد میڈیا کو ہے 8 فروری تک. دیکھتے رہیے میرا یہ چینل. اگر میری گفتگو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت شکریہ.